فیٹی لیور ڈیزیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، چاہے ترقی یافتہ ممالک ہو یا ترقی پذیر۔ اس وقت 30% سے زیادہ افراد فیٹی لیور ڈیزیز کے شکار ہیں، جن کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے جسم میں فیٹی لیور ڈیزیز جیسی جان لیوا بیماری موجود ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فیٹی لیور ڈیزیز کی کون کون سی نشانیاں ہیں جو آپ گھر بیٹھے خود اپنے جسم میں معلوم کر سکتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ سے 10 فیٹی لیور ڈیزیز کی نشانیاں شیئر کروں گا، جن میں سے 3 وہ نشانیاں ہیں اگر وہ کسی کو بھی ہو تو اس کا جگر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اس کا لیور ٹرانسپلانٹیشن کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر شاہد اور آپ دیکھ رہے پبلک ہیلتھ ٹی وی۔ سب سے پہلی نشانی جسم کے سیدھے سائڈ پہ نچلے والے پسلیوں کے پیچھے درد کا ہونا، اور یہ درد ایسا درد ہوتا ہے کہ پیشنٹ بتاتے ہیں کہ برداشت کے قابل ہوتا ہے، مہینوں سے چل رہا ہوتا ہے، کوئی 1-2 دن سے نہیں ہوتا، اور یہ درد ایسا درد ہوتا ہے کہ پیشنٹ بتاتے ہیں کہ کسی نے یہاں پہ بوجھ رکھا ہوا ہو، اور ایسا درد جو پیچھے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یا پیشنٹ ایسے بھی بتاتے ہیں جب وہ گہرا سانس لیتے ہیں تو یہاں پہ درد اٹھ رہا ہوتا ہے۔ ایسا درد اگر کسی کو بھی ہے تو یہ فیٹی لیور ڈیزیز کی سب سے زیادہ دیکھی گئی نشانی ہے۔ دوسری نمبر پہ نشانی فیٹی لیور کی کیا ہے؟ جسم کا ویک ہو جانا، پٹے کمزور پڑ جانا، جسم میں درد کا ہونا، اور ایسے پیشنٹ بتاتے ہیں کہ کافی ٹائم سے ان کے جسم میں درد ہو رہا ہے، پٹے کمزور سے ہو رہے، تھوڑا سا بھی چلنے کے بعد اس کے جسم میں درد، پٹوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، سانس پھولنے لگتی ہے، کیونکہ جگر کا یہ ایک فنکشن ہوتا ہے کہ وہ وٹامن D3 کو بناتا ہے، اس میں ہیلپ کرتا ہے بنانے میں۔ تو جب وٹامن D3 کی کمی شروع ہو جاتی ہے تو پٹے کمزور ہونے لگتے ہیں، اور پھر انسان کو جب بھی وہ تھوڑا سا کام کرے تو ان کو جسم میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی سب سے زیادہ دیکھی گئی نشانی ہے۔ اگر ہم تیسری نشانی کی بات کریں تو پیشنٹ بتاتے ہیں کہ ان کو کافی ٹائم سے، مہینوں سے بھوک نہیں لگ رہی ہوتی، اور بھوک جب بھی وہ اس طریقے سے کھانے کی طرف رجحان دیتے ہیں جو میٹھا ہوتا ہے یا لذیذ ہوتا ہے تو وہ کھانے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن جو دیسی کھانے ہوتے ہیں اس کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا۔ اور یہ سب سے زیادہ فیٹی لیور میں دیکھا گیا ہے کہ وہ میٹھی کھانوں کی طرف یا فیٹی کھانوں کی طرف اس کا دھیان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہی کھانے اس کے جسم میں مزید نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اگر ہم چوتھی نشانی کی بات کریں تو جسم میں خارش کا ہونا، یہ بھی سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے کہ پیشنٹ بتاتے ہیں کہ اس کا جسم لال ہو جاتا ہے، ہاتھوں میں خارش سی شروع ہو جاتی ہے، الرجی سی شروع ہو جاتی ہے، پیچھے جسم کے حصے میں یعنی بٹک میں، یا اوپر والے حصے میں کمر میں، یا نیچے والے تھائز میں، یا اس کے علاوہ نیچے پاؤں کے سول میں، اس طریقے سے الرجی شروع ہو جاتی ہے کہ بار بار وہ خارش کرتے رہتا ہے، اور یہ مہینوں سے چل رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی سب سے زیادہ دیکھی گئی فیٹی لیور کی نشانی ہے۔ اگر ہم پانچویں نشانی کی بات کریں تو ہیئر فال، یہ بھی بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے ہیئر فال شروع ہو گیا ہے تو وہ اپنے فیٹی لیور کی طرف دھیان دیں کہ خدا نخواست اس کو فیٹی لیور ڈیزیز تو نہیں ہوئی، کیونکہ بہت سارے وٹامنز لیور میں اسٹور ہوتے ہیں، اور وہی وٹامنز آپ کے بالوں کو مضبوط ہونے میں مدد دے رہی ہوتی ہے، لیکن جب جگر کمزور ہو جاتا ہے تو آپ کے بال گرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کے بال گر رہے تو یہ فیٹی لیور کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم چھٹی نشانی کی بات کریں تو بار بار انفیکشن کا ہونا، کیونکہ جسم میں جو اینٹی آکسیڈنٹ جو ہمارے وٹامنز ہوتے ہیں، جیسے وٹامن اے ہے، وٹامن ای ہے، وٹامن ڈی ہے، یہ آپ کے جسم میں امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے، اور جب یہ کوئی بھی وائرس، کوئی بھی بیکٹیریا، کوئی بھی فنگس جسم میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کو مار کے باہر نکال رہا ہوتا ہے، لیکن جب جگر کمزور ہو جاتا ہے تو ان وٹامنز کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہی وائرسز، بیکٹیریا، فنگس جسم پہ آسانی سے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بار بار پیشنٹ کہتا ہے کہ میں ہر ہفتے کے بعد بیمار ہو جاتا ہوں یا بیمار ہو جاتی ہوں۔ سب سے زیادہ فیمیل نے یہ شکایت کی ہے کہ وہ بار بار بیمار ہو جاتی ہے، یا ان کے جسم میں فنگس، گول گول دائرے جن کو ہم کہتے ہیں
فنگس کا ہونا یا UTI کا انفیکشن فیمیل میں سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے، یا اس کے علاوہ اور بیکٹیریل انفیکشن جو سب سے زیادہ کامن ہوتے ہیں، عام لوگوں کو وہ آسانی سے نہیں لگ پاتے، لیکن جن کا جگر کمزور ہو چکا ہوتا ہے ان کو وہ آسانی سے ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور وہ بار بار بیمار ہونے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم 7ویں نشانی کی بات کریں تو معدے میں جلن کا ہونا، یہ بھی بہت زیادہ پیشنٹ میں دیکھا گیا ہے، کیونکہ ہمارے لیور کے اندر بائل بنتا ہے، ایک جوس ہوتا ہے جو کہ آپ کے ہاضمے میں مدد دے رہا ہوتا ہے، لیکن جب جگر کمزور ہو جاتا ہے تو اس بائل کے بننے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ کا جو یعنی جب آپ کھانا کھاتے ہو وہ کھانا جاتا ہے ڈیوڈینم کے اندر، جو آنتوں کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اس میں جب وہ بائل آتا ہے اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے، اس کو ہضم کرتا ہے، جب اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ڈائجسٹ ہونے میں بہت دیر لگاتی ہے اور معدے میں کھانا پڑا رہتا ہے، اور بار بار معدے کے جو ایسڈ ہوتا ہے وہ بار بار ریلیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معدے میں بار بار گیسٹرک پیدا ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی سب سے زیادہ دیکھی گئی نشانی ہے۔ اگر ہم 8ویں نشانی کی بات کریں، یہ 3 ایسی نشانیاں ہیں جو اگر کسی کو بھی ہو تو ان کا جگر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، جس میں سے 8ویں نشانی یہ ہے کہ ان کے جسم میں بلیڈنگ بہت جلدی سے ہو جاتی ہے، تھوڑا سا بھی کٹ لگ جاتا ہے بار بار بلیڈ ہونے لگتا ہے، ناک سے خون آنے لگتا ہے، اسپیشلی گرمیوں کے دنوں میں، یا جب بھی ان کو کوئی انجیکشن لگ جاتا ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، ان پیشنٹ کا خون جو ہے وہ بہت جلدی نہیں رک پاتا، کیونکہ جگر جو ہے جب کمزور ہونے لگتا ہے، جگر ہمارے جسم میں جو خون جمنے کے عمل ہوتا ہے اس میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، جب وہ خون کا جمنے کا عمل کم ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے تو آپ کا خون جو ہے وہ بہنے لگتا ہے، وہ آسانی سے بند نہیں ہوتا، اور یہ بھی اینڈ اسٹیج فیٹی لیور ڈیزیز میں دیکھا گیا ہے۔ تو اگر یہ بھی کسی کے آس پاس دوستوں میں یا آپ کے عزیز و احباب میں ہے تو یہ بھی فیٹی لیور کی سب سے خطرناک نشانی میں سے ہے۔ اگر ہم 9ویں نشانی کی بات کریں تو یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ یہ بھی اینڈ اسٹیج فیٹی لیور ڈیزیز میں جب 15 سے 20 سال گزر جاتے ہیں تو فیٹی لیور میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جگر جو ہے وہ شرنک ہونے لگتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے اور کمزور پڑنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے اور آپ کے پاؤں کے نچلے والے حصے میں پانی جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کا پیٹ پھولنے لگتا ہے، آپ کے پاؤں جو ہے وہ اس میں سوجن ہو جاتی ہے، اور یہ سوجن مہینوں تک رہتی ہے۔ تب جب آخر میں ڈاکٹرز کے بتاتے ہیں کہ جب آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ کو یہی بتا دیتے ہیں کہ آپ کا جگر جو ہے مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو سب سے اینڈ میں دیکھی گئی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم 10ویں اور آخری نشانی کی بات کریں تو آپ کا پیشاب یا تو پیلا آنے لگتا ہے یا پھر بلیک آنے لگتا ہے، چھوٹا پیشاب، یا اس کے علاوہ اگر ہم بڑے پیشاب کی بات کریں تو وہ بھی بلیک آنے لگتا ہے۔ یہ بھی سب سے زیادہ دیکھی گئی نشانی ہے۔ اگر یہ 3 نشانیاں کسی کو بھی ہو تو اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے، فوراً ان کا معائنہ کروائے اور فوراً ان کی تشخیص کروائے، اور اگر علاج ممکن ہو تو فوراً ان کو روکا جائے، مزید نہ بڑھ جائے۔ اگر خدا نخواست اس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے تو پھر لیور ٹرانسپلانٹیشن بھی بہت مشکل ہے۔ تو یہ کچھ نشانیاں ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کر لی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لیور ڈیزیز کن کن لوگوں میں ہوتا ہے تو آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔